وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے زیر فرما ہے وہ جہاز جو سمندر میں ہیں، پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا جوار، یہ جاریتن کی جمع ہے، اور منشآتن کی جمع ہے، نشا اس کا روٹ ہے، نون شین حمزہ، اٹھنے والی چیز کے لیے آتا ہے۔ وہ کشتیاں جن کے بادبان ہوتے ہیں، نام سنا ہوگا اپنے بادبانی کشتی، جس کے اوپر ایک ایسے فلپ سا بنا ہوتا ہے۔ اور اعلام جو ہے علم کی جمع ہے، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، پہاڑ کو بھی کہتے ہیں۔ تو سمندروں اور پہاڑوں میں بڑی بڑی کشتیاں ایسے لگتی ہیں کہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ پانی کے سطح پہ آپ ایک سوئی رکھیں وہ ڈوب جاتی ہے، جہاز اتنا بڑا ہوتا ہے وہ نہیں ڈوبتا۔ اصول ارشمیدس کہتے ہیں اس کو سائنس کی زبان میں۔ کیا وجہ؟ جتنا جہاز بڑا ہوگا اتنا سیکیور ہوگا، حکم تو اللہ کا ہی ہوتا ہے، لیکن چھوٹی کشتی یا چھوٹا جہاز ڈوبتا ہے، بڑی کشتی بڑا جہاز نہیں ڈوبتا۔ ہوائی جہازوں میں دیکھیں تو چھوٹے جہاز زیادہ کانپتے ہیں، خطرہ بھی ہوتا ہے ان کے گرنے کا۔ بڑی فلائٹس ہوتی ہیں جمبو جیٹ، اس میں آپ کو ایون پتہ بھی نہیں چلتا کہ اندر آپ بیٹھے ہوئے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ کس نے سنبھالا ہوا ان کو؟ اللہ کی ذات نے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا پھر تم اس رب کا انکار کرو گے؟ اب یہاں یہ جوار اور منشیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے بڑے جہازوں کی بات کی، تو ٹائٹینک کیا تھا؟ ایک جہاز تھا نا، ڈوب گیا۔ اب ٹائٹینک 2 بنایا انہوں نے، کسینو، کیبرے، ڈانسنگ، نہ جانے کیا گندگی، سوئمنگ پول، ننگی عورتیں لیٹی ہوئی، کیا کیا اس میں فن کریں گے۔ پہلے بیٹھنے کی باتیں تھی، پھر ریکلائننگ تھی، اب لیٹے لیٹے، اب پورے کمروں میں جیسے کیبنز ہوٹلوں کے ہوتے ہیں، پورے پورے جہازوں میں آئے دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت لوگ بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ جہاز دیکھیں، اس کی ٹکٹ بک کرائیں۔ کتنے ہزاروں کا ٹکٹ ہے ایک ایک جہاز کا، اور فل جاتے ہیں صرف فن کے نام پہ۔ پورے پورے اندر شہر آباد ہیں۔ کوئی بری بات نہیں ہوتی اگر ان سب کو پا کر رب کو یاد رکھتے، لیکن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ مجھے ایک دفعہ سمندری جہاز میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تو جو کچھ وہاں لوگ کر رہے تھے، صرف ایک چکر لگایا ہم نے باہر کی طرح، دیکھیں کیا ہے، ہر وہ چیز جس کو انسان کا من چاہے۔ تو مجھے تو بعد میں خوف رات کو ساری یہی آتا رہا کہ اللہ نہ کرے اگر ان کاموں کی پکڑ پہ اللہ گرائے گا اس جہاز کو تو ہم بھی تو ڈوبیں گے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی تو پستا۔ لیکن لوگ نہیں ڈرتے، اللہ کا ڈر نہیں آتا، لوگ اور زیادہ پانی پہ جا کے بے چین ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ پانیوں کے جو کنارے ہوتے ہیں نا، شیطان اپنا تخت لگاتا ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں جتنی بے حیائی، جتنا ننگا پن، جتنی گندگی ہے وہ پانی کے ساتھ ہوگی۔ اچھے بھلے لوگ پانی کے پاس پہنچ کر اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتے۔ اس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھ لیتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کی نعمتوں کی تکذیب نہیں ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا نہیں ہے؟ کب تک رہو گے اس دنیا میں؟ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے وہ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے۔ بچے گی بس ایک ہی چیز، اور وہ کیا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اے انسان تم ذرا اپنے بارے میں غور تو کرو، تم نہیں تھے اور نہیں رہو گے، 2 نہ ہونوں کے بیچ میں آج میں اور آپ ہیں۔ دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا نا، شادی کو 1 سال ہوا بچہ پیدا ہو گیا، 1.5 سال پہلے وہ بچہ کہاں تھا؟ اس کا تو وجود بھی نہیں تھا، اس کا تو نام نشان نہیں تھا۔ آج ہے، آج آنکھیں بند ہو جائیں پھر نہیں رہیں گے۔ یہ چند دن کے ہونے نے ڈبویا نا، وہ کہتے ہیں نا ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ ہونا ہی نہیں برداشت ہو رہا ہم سے، میں، انا، آئی ایم، ایگو، میری ذات، میں خوبصورت لگوں، مجھے کسی نے برا کیوں کہا، میرے ساتھ بات کی، میں اس کو یہ کر دوں، میں یعنی ڈبویا ہونے نے۔ اپنی انا کو جتنا مارتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے کبھی سوچو کہاں گے وہ لوگ جو تم سے پہلے بڑے تھے، جن کو اتنا کچھ دیا، آج وہ زمین کی تہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو تم کہاں رہو گے؟ کل من علیہا فان، یہ من کے نیچے اپنا نام لکھیے۔ من کون؟ میں، میرا نام، آپ اپنا نام لکھیں۔ علیہا، ہا کیا ہے؟ زمین، اس زمین پر، اس کائنات میں کیا ہو؟ فان، فانی ہو، ختم ہونے والے ہو، تم کو فنا ہے۔
تم بالکل اس دنیا سے ختم ہو جاؤ گے. کہاں گئی نانیاں، کہاں گئی دادیاں، کہاں گئے سسر، کہاں گئی ساسیں؟ ہم بھی وہیں جانے والے ہیں. لیکن اس دنیا کی زندگی کو انسان اپنے لیے ایک شتر بے مہار والی چیز سمجھ کے اللہ کی نافرمانیوں میں پڑتا ہے. اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کہاں جاؤں، کس کس جگہ پہ گناہ کروں. پیسے سے جہاز بنا لیے گئے کہ جس کے اندر پورے فن کے نظام ہے، پورے ادھر انہوں نے کمرے اور پورے کسینو بنائے ہوئے، پورے بڑے ہوٹل ہے کہ کیا کریں جو لمبی 8-8 10-10 گھنٹے کی فلائٹیں ہوتی ہیں، پھر اس میں ہم اپنا وقت کیسے گزاریں. لوگ تو 1 گھنٹے کی فلائٹ کو بھی اللہ کی نافرمانیوں کی چیزیں دیکھے سنے بغیر نہیں گزار سکتے. ایک جھٹکا آتا ہے تو اس وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان کتنا تھا اور کہاں تھا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ تعالیٰ کا یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں استعمال کیا کرتے تھے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت یا ذو الجلال والاکرام کہا کرتے تھے اللہ کے نبی. جوش آتا ہے نا اللہ کی رحمت کو، جیسے کہنا چاہیے کہ بلاتا ہے انسان. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں نعمتوں کی بات تھی تو موت کی بات کیوں ہو گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعمت تو زندگی ہے، ہم تو سورۃ الرحمن میں نعمتیں، عجائب، قدرتیں، اس کی خوبیاں دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ موت کی باتیں کیوں ہوئی؟ تو لکھ لیجئے کہ جیسے زندگی نعمت ہے تو فنا اور موت بھی تو نعمت ہے. ان سے پوچھئے جو اذیت ناک بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن کو راتوں کو قرار نہیں، دن کو چین نہیں، جو درد سے تڑپتے رہتے ہیں. ان بوڑھوں سے پوچھئے جن کی لمبی عمریں ان کے لیے وبال بن چکی، جن کے گھر والے دن گن رہے ہیں کہ کب ان کی خبر آ جاتی ہے، کب وہ جاتے ہیں. نہ زبان ہلتی، نہ بات کر سکتے، نہ ٹانگیں چلتی، معدہ خراب، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ایک سانس اٹکی ہوئی ہے، دماغ تک خراب ہو گیا. اگر ہمارے پچھلے سارے آج تک اسی طرح نڈھال شکل میں ہمارے گھروں میں بڑے ہوتے تو کیا وہ ہمارے لیے ایک بوجھ نہ ہوتے، ناپسندیدہ چیز نہ ہوتے؟ یہ تو موت کی رحمت ہے جو اپنی آغوش میں لے کر ہمارے کمزوروں اور ہمارے ضعیفوں کو ڈھپ لیتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ موت تو وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اس دنیا کے مصائب اور آلام سے چھٹکارا پا لیتا ہے اور آخرت کی ابدی نعمتوں سے ملاقات کرتا ہے. اور اگر اچھے کام نہیں کیے تو پھر اس کے پار ایک تباہی بھی ہے. آپ دیکھیں تو موت تو ایک پل ہے. ایک قول ہے موت کے بارے میں کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے. کس دوست کو دوست سے؟ دنیا میں بھی کئی دوست بچھڑ جاتے ہیں نا، پھر وہاں جا کے مل جائیں گے، پھر اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے بنایا. یسألہ من فی السماوات والارض، مانگ رہے ہیں اس سے اپنی حاجتیں سب آسمان والے اور زمین والے. اللہ اکبر، سب اس سے مانگتے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے. ہر روز اس کو ایک نیا کام ہے، اس کے پاس بڑے کام ہے. امیجن کریے کہ سب اس سے مانگ رہے ہیں، کتنی بڑی ذات ہے. آپ سے ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگ سوال کرنے لگ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ 1 by 1، پلیز آرام سے ایک ایک پوچھے، ایک ایک بات کرے. کسی کو کوئی دیتا ہوا دیکھیں، آپ کوئی چیز بانٹتا دیکھیں، جب غریب لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں تو وہ بندہ بھی اپنا اخلاق خراب کر کے کہتا ہے پیچھے ہٹو، باری باری آؤ، نہیں تو میں تمہیں نہیں دوں گی یہ چیز. اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض. اس من میں کون ہے؟ صرف انسان؟ جنات بھی، حیوانات، چیونٹیاں بھی اسی سے مانگتی، ٹڈیاں بھی اسی سے مانگتی. ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں، وہ آگے آگے بھاگ رہی ہوتی ہیں اور اللہ سے کہتی ہیں اللہ میری جان ان سے بچا لے، یہ میرے پہ کوئی سپرے نہ کر دیں، یہ مجھے مار نہ دیں. آپ کاکروچ مارتے ہیں، کاکروچ آپ سے بھاگ بھاگ کے کدھر جاتا ہے؟ اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے نہ ماریں. چھپکلیاں، چیونٹیاں، سانپ، کیڑے، بچھو، شیر. یسألہ من فی السماوات والارض. اتنی بڑی ذات ہے. مجھے تو یہ آیتیں پڑھتے ویسے لگتا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدری، ہم لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ کی جو کہ کرنی تھی. اور کل یوم ہوا فی شان، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر دن اس کو نئے کام ہے. ہر دن اللہ کی ذات نئے سے نئے کاموں میں. کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کسی کی موت کا فیصلہ ہو رہا ہے، کوئی تخت سے اتار کے تختے پہ چڑھایا، کہیں شادیوں کے فیصلے، کہیں منگنیوں کے فیصلے. ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی کا قول ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یہ فی شان کا کیا مطلب ہے؟
کہ اللہ ہر وقت مختلف کام کر رہا ہے، تو فرمایا وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ ہم اپنے دامن گندے کرتے رہتے ہیں گناہوں میں، اور اللہ کی ذات ہمیں صاف کرتی ہے ندامت کے آنسوں سے، کبھی بیماریوں سے ہمیں پاک کرتا ہے، کبھی اولاد کے غم لگا کے، کبھی شوہر بیوی کے معاملات میں بکھیر کے۔ اللہ کی ذات کیسے ہمیں کرتی ہے، کسی کو بیمار کرنا، تندرست کرنا، کسی کو کچھ، اس کو بڑے کام ہے۔ کبھی بہت سارے کام ہونا ایک وقت میں، تو اس وقت مجھے بڑی یاد آتی ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ملٹی ٹاسک ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایک کام دے دے صحیح، پھر دیکھیں ان کا حال، قابل رحم ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں دیا کام تو کیوں دیا۔ لیکن اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ سب کے کام کر کے بھی ولا یعودہ حفظہما، تو نہیں تھکاتی حفاظت ان دونوں کی۔ اللہ نہیں تھکتا، اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ آپ دیکھیں کہ ہم انسان ہیں نا، تو ہماری ساری نعمتیں بھی کمزور ہیں۔ ہم ایک وقت تک خوب کام کرتے ہیں، لیکن جب تھک جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چلیں جب نیند آ جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے اس وقت؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اللہ کی ذات کو کسی چیز سے بھی تھکن نہیں ہوتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر جن و انس اپنے رب کی کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کیا کیا تکذیب کرو گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ہم ان قریب توجہ فرمائیں گے تم دونوں کی طرف ہے بوجھو۔ ثقلان ثقل سے تثنیہ ہے، یہاں ان دو بوجھوں سے مراد ہے انسان اور جن، ان دونوں کو بوجھ کہا گیا۔ کیسے؟ اور وہ کیا کہ اس دنیا میں انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیتا ہے۔ امام جعفر کہتے ہیں کہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، بوجھل ہونے کی وجہ سے ان کو ثقلان کہا گیا۔ یعنی دو ہی مخلوقات ہیں جو گناہ کرتی ہیں یا جن کا حساب ہونا ہے، ایک جن اور ایک انس، ان دونوں کو یہاں دو بوجھ کہے گئے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان اور اے جنات، ہم نے تمہیں غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی، سوچنے کی دی، اپنی اصلاح کرنے کی تمہیں مہلت دی۔ تم گناہ کرتے ہو، تم نافرمانیاں کرتے ہو، ہم درگزر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری مہلت کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، اس دار العمل سے نکل کر دار الجزا میں پہنچ جاؤ گے، اس وقت پر ہم خوب متوجہ ہوں گے۔ پھر پوچھیں گے، وہ کہتے ہیں نا اب تمہاری خبر لیتا ہوں، اب میں تمہیں پوچھتی ہوں۔ ماں کام کرتی ہے نا تو بچہ کئی چیزیں بگاڑ رہا ہوتا ہے، اس کو بگاڑ، اس کو گرا، وہاں پھیلا، وہ کہتی ہے بزی ہے، لگا رہے۔ جب ماں فارغ ہوتی کہتی ہے اب میں تمہاری خبر لیتی ہوں، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، اس کو ٹھیک کرو، اس کو ٹھیک کرو۔ آج دنیا میں لوگ بڑے بنے بیٹھے ہیں نا، بن لے جتنا بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم فارغ ہوں گے۔ سنفرغ کا لفظ وہی ہے جس کو اردو میں فارغ ہونا کہتے ہیں، فراغت کہتے ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے تو فراغت وہ ہے نا کہ ہم کام کر رہے تھے، فارغ ہوئے۔ اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس وقت اللہ تعالیٰ بہت بزی ہیں، کائنات کے کاموں کو کرتے کراتے ہیں، تو وہ بات میں ہمیں کہیں گے کہ میں دیکھتا ہوں، بلکہ مطلب کیا ہے کہ ہمارے کاموں سے ہی استارتاً بتا دیا کہ تم جو کر رہے ہو خوب کر لو۔ اور یہ محاورتاً بھی استعمال ہوا ہے کہ جہاں جو کچھ بھی ہونا ہے تمہارے لیے وہ تم کر لو، کل تم سے پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اپنی نعمتوں پہ تو غور کریں، صرف سر سے پاؤں تک دیکھیں تو کتنی نعمتوں میں جکڑے میں ہیں۔ ہم کبھی سوچے تمہارے پاس تو ایک ایک سانس جو آ رہا ہے، وقت کی نعمت، صحت کی نعمت، عمل کی نعمت، قرآن پڑھنے کی نعمت، ہاتھ اٹھانے کی نعمت، چلنے پھرنے، کھانے سونے جاگنے سوچنے کی نعمتیں، کبھی ہم نے اس پہ غور کر کے دیکھا؟ کتنی بڑی بات ہے، ہم اپنے رب کو کتنا بھولے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کس طریقے سے ہمارے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ پھر آگے دھمکی کا انداز ہے، یا معشر الجن والانس، اے گروہ جنو انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم میں طاقت ہے تو نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے، تو نکل کر بھاگ جاؤ، کر لو کوشش، جاؤ بندگی کا پندہ توڑ دو، غلامی کا پھندہ نکال دو گلے سے، جاؤ اپنی طرف چل پڑو۔ جنات کو اپنی طاقت پر بڑا گمان تھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے جنوں کا لفظ بولا کیونکہ انسانوں سے زیادہ جنوں میں قدرت ہے، طاقت ہے،
ہم جو سفر کئی مہینوں میں طے کرتے ہیں یہ گھنٹوں میں کر لیتے ہیں. کہا جاؤ پھر ان آسمان و زمین کی حدوں سے نکل جاؤ، اقطار قطار، نکلو یہاں سے، نکل جاؤ لیکن نہیں. لا تنفذون الا بسلطان، سنو تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان کے ساتھ، غلبے کے ساتھ جو تم میں ہے ہی نہیں. کیا مفہوم ہے اس آیت کا؟ کئی اس کے مفہوم بیان کیے گئے کہ تم اللہ کی اس کائنات سے نکل نہیں سکتے، یعنی تم مر بھی نہیں سکتے. خودکشیوں کی کوشش کر لو گے پھر بھی تم نہیں مر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تم اللہ تعالیٰ کی اس کائنات سے اپنی مرضی سے بھاگ بھی نہیں سکتے. جیل کی دیواریں کوئی نہیں توڑ سکتا نا. تم اس زندگی سے نکل کر اپنی زندگی کی دیواروں سے نہیں نکل سکتے. اگر نکلنا چاہتے ہو تو بڑا زور چاہیے، وہ ہے کوئی نہیں. اللہ کا کن آئے گا پھر تمہارا کام ہوگا، پھر اللہ کی گرفت سے تم نکل سکو گے. بعض کہتے کہ بالسلطان میں سلطان سے مراد ہے قرآن. قرآن دلیل ہے سب سے بڑی، یعنی اس کتاب کے پڑھے بغیر، اس کتاب کے مطابق زندگیاں بسر کیے بغیر تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. کتنے لوگوں نے جنہوں نے اس کتاب کو پکڑا ہوا ہے. کچھ نے تو ایسے پکڑا ہوا جیسے نیپکن کو پکڑتے ہیں، 2 انگلیوں سے نزاکت سے، کچھ اور مضبوطی سے، کچھ صرف مرنے پہ پکڑتے ہیں، کچھ شادیوں کے موقع پہ شادی سے 1 ہفتہ پہلے پکڑتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے. نہیں، لا تنفذون الا بسلطان، زور لگا لو، جو کرنا کر لو، تم اللہ کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے. میری کسی سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کو قرآن کی دعوت دی. کہنے لگی نہیں بچے کی شادی ہے، بس 1 مہینہ ہی رہ گیا، ابھی تو میں نہیں آ سکتی، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ ہاں ویسے آپ نے جاب سے بھی تو چھٹیاں لے لی ہوں گی نا؟ کہتی نہیں وہ تو میں نے بالکل نہیں لی، وہ تو 25-26 تک ہمارا آخری دن ہے اسکول کا، اور وہ کرا کے وہ تو پھر میں آخری دن تک جاؤں گی. تو میں نے ہنس کے کہا کہ آپ نے وہاں نہیں چھٹیاں لی تو ہم سے بھی نہ لیں، ادھر آ جائیں. آپ سوچئے کہ ہمیں جس رب سے کام ہوتے ہیں، جس رب نے ہمارے بچوں کے گھر بسانے، جس نے دلوں کو جوڑنا، جس نے بیٹیوں کی شادیوں میں برکت ڈالنی، ہم تو اپنی نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیسے بچیں گے؟ لا تنفذون الا بسلطان، اس سے تعلق جوڑے بغیر کبھی جڑ ہی نہیں سکتے اس سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کچھ اور قدرتوں کا اظہار ہے. یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، بھیجا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں. وَنُخَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اور دھواں بھی، پھر تم اپنا بچاؤ نہ کر سکو گے. شواز کا لفظ جہاں استعمال ہوا وہ شعلہ جس میں دھوئیں کا نام نشان نہ ہو. بہت گرم شعلہ ہوتا ہے، بعض شعلے جو ہوتے ہیں نا اس میں دھواں بہت ہوتا ہے، بعض میں دھواں نہیں ہوتا، تو یہ ہے جس میں دھواں نہ ہو. اور نحاس کہتے ہیں وہ دھواں جس میں شعلہ نہ ہو، بالکل اس کا اپوزٹ. دوسرا معنی نحاس کا پگھلا ہوا تانبا بھی ہے. صرف ان آیاتوں کو آپ اس وقت دل پر لیں، مشکل لفظوں کو چھوڑ دیجیے، اب آ جائیں گے بعد میں خود ہی. اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو ڈرا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا لو، نہیں بچ سکتے، تم پر آگ کے شعلے پڑیں گے. تم بھاگنا چاہتے ہو اللہ کی بندگی سے، اس کائنات سے، میں تم پر آگ ڈالوں گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اپنے رب کی کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. یہاں تک دھمکیاں تھیں، جنوں انس کو ڈرایا گیا کہ اس دنیا میں تم نے بڑی من موجیاں کر لیں، تم پہ کوئی زبردستی نہیں کرتا تھا اس لیے تم نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے، تم پر کوئی زبردستی کر نہیں سکتا تھا اس لیے تم نافرمانیوں کی جگہوں پہ بیٹھے بٹھائے رہتے تھے. اب آؤ پکڑ ہو گئی. کون سی؟ اب یہاں سے اب ذرا ذہن میں لائیے تھوڑا سا منظر قیامت کا. فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو سرخ ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا سرخ چمڑا. کبھی آپ نے سورج ڈوبنے کے وقت کا جو آسمان ہے دیکھا؟ یہاں ہی دیکھ لیا کریں، بالکل اورنج کلر کا آسمان ہو جاتا ہے کچھ گرمیوں کے آنے سے پہلے. بالکل آسمان اتنا سرخ ہو جاتا تھا سن سیٹ کے وقت کہ خوف آتا ہے دیکھنے میں. قیامت کے دن آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا. کیوں بھلا سرخ ہوگا؟ خوف دلانے کے لیے. کوئی چیز پھٹتی ہے تو اس کے اندر سے نکلتا ہے. آپ دیکھیے کہ اسکن ہے نا، اس کے اوپر کا چھلکا اتاریں
تو اندر سے سرخ سکن نکلتی ہے نا، یہ مفہوم ہے. جیسے کچی جلد ہوتی ہے نا، اوپر سے چھلا ہوا چمڑا، اس لیے آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے چھلا ہوا چمڑا. فکانت وردتن، وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، سرخ پھول دیکھا ہوگا. قد دہان، دہان دہن سے، چربی، چکنائی، کھال. یہ کیا منظر ہوگا، یہ قیامت کے دن کا آسمان ہوگا. آسمان بالکل سرخ ہوگا. آپ صرف اسی وقت امیجن کریں، آپ اکیلی باہر جا رہی ہوں اور ایک دم پورے کا پورا آسمان سرخ ہو جائے، خوف آئے. بڑے لوگ کہا کرتے تھے کہ پہلے کہیں قتل ہوتا تھا تو سرخ آندھی چلتی تھی. اب تو اس لیے بھی نہیں چلتی ہوگی کہ پھر تو سارا وقت ہی سرخ رہے. پہلے تو کبھی کوئی قتل ہوتا تھا، اب تو لوگ ہر موقع پہ ایسے موجود ہوں گے. قیامت کا دن وہ دن نہیں ہے جو آپ نے فلموں میں سنا ہے. قیامت کا دن وہ نہیں ہے جس نام کے ناول لکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کسی ہیروئن کا نام نہیں. یہ دل پہ پڑے گی تو لگ پتہ جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ہر بندہ اپنا گناہ خود ہی کھول رہا ہوگا. اس دن تو زمین خبریں دے رہی ہوگی. تو حدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، پوچھنا کب پڑتا ہے؟ جب جرم ثابت نہ ہوا ہو، جب حالات، واقعات، سب کچھ انسان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے تو وہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بعض اس آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں کسی کے گناہوں کا پوچھا جائے گا، کر لو جو کرنا ہے، آؤ آگے چلتے جاؤ. نہ لوگ پچھلی آیت پڑھتے ہیں نہ اگلی پڑھتے ہیں. کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یہ کون سی نعمت ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور ٹانگوں سے. یہ آیت نہیں کسی کو دکھتی. پہچانے جائیں گے، ان کے چہروں پہ لکھا ہوگا یہ گناہ گار ہیں، یہ نافرمان ہے، یہ قانون توڑ کے آئے، یہ جیلیں توڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ خدا فراموش لوگ تھے جنہوں نے نہ خوشیوں میں رب کو یاد رکھا، نہ غمیوں میں، نہ فراغت میں یاد رکھا، نہ مصروفیت میں رکھا. آپ دیکھیے کہ پولیس کے گھیراؤ کے بیچ میں ایسا شخص دیکھیے تو کیا حال ہوگا. پولیس کو دیکھتے ہی ایک مجرم اور ایک بے گناہ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. موت کے فرشتے کو دیکھ کر لوگ اپنا اصل کھول دیں گے کہ تم نے ہمیں کیا سمجھا، ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں. اس دن تو ہر چیز ہوگی. آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر لیں، پھر سوچیں، سب سے بے نیاز ہو جائیں. کون کہاں ہے، کون بیٹھ رہا ہے، کون اٹھ رہا ہے، آپ صرف اپنے رب کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے محسوس کریں کہ میں کیا جواب دوں گی، کیا کیا جرم ہے میرے، کیا کچھ کر بیٹھی ہوں، اور قیامت کے دن میرے ماتھوں پہ لکھا ہوگا. اس دن میرے چہرے سے لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں کتنے قانون توڑ کے آئی ہوں. آپ دیکھیے صرف ایک ٹریفک کا سگنل آپ توڑ کے جائیں، یعنی ریڈ لائٹ پہ گاڑی چلا دیں، سٹاپ سائن پہ نہ رکیں، آپ کو پیچھے سے آتی ہوئی ہر گاڑی پولیس کی گاڑی لگتی ہے. ہلکا سا بھی کہیں سے سائرن آئے گا تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے پولیس کی گاڑی آ گئی. کبھی کہیں پہنچے ہو، کوئی غلط کام کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک کا بارڈر کراس کر رہا ہو، پھر دیکھیے اس کی جو ہوائیاں اڑتی ہیں. آج دنیا میں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں. ذرا سوچئے جس دن اللہ قدموں اور ٹانگوں سے اور سر کے بالوں سے کھینچے گا، فرشتے تو دور سے دیکھ کے پہچان لیں گے، کیونکہ مجرموں کے چہرے سیاہ اور ان کی آنکھیں خوف سے نیلی ہوئی ہوں گی. پیچھے ہم پڑ چکے ہیں. اور کیا بے عزتی کا انداز ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کسی کو یوں بالوں سے کھینچ کے کہا کیا جا رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بھئی یہ کون سی نعمت ہے؟ تو کون سا معنی آئے گا یا نعمت کا؟ رب کی قدرت. آج پکڑے گئے ہو نا، لگ گئے پتہ اللہ کی پکڑ میں ہو. تم کہتے تھے مجھے کس نے پکڑنا ہے، میں یوں ہنس کے دکھا دوں گا، میں یوں بول کے دکھاؤں گا. دوسری بات ہے کہ اگر آپ اس کو یہاں آلہ کو نعمت کے سینس میں بھی لے کے دیکھیں
تو کیا مجرموں کی پکڑ مظلوموں کے لیے نعمت نہیں ہے؟ چند چہرے جب بے نقاب ہو جاتے ہیں تو کتنوں کی عزتیں کتنوں کے مال محفوظ نہیں ہو جاتے؟ قیامت کا آنا حتیٰ کہ جہنم کا وجود بھی اللہ کی نعمت کی دلیل ہے، تاکہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں پہ گزاری ان کو اس دن خوشی ہو کہ ہم حق پہ تھے۔ اور کہا کیا جا رہا ہے؟ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہی ہے وہ جہنم جسے جھٹلایا کرتے تھے مجرم۔ کچھ تصور میں آ رہا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کسی کو دکھایا جا رہا ہے یہ ہے جہنم جس کو تم نے انکار کیا، تم کہتے تھے مجھے نہیں اللہ نے ڈالنا، لو اللہ ایسا تھوڑی ہے۔ اب وہاں جا کے ان کا حال کیا ہوگا اس کو امیجنیٹ کریے۔ یطوف بینہا و بین حمیم آن، وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جو از حد گرم ہوگا۔ ایک طرف ہے جہیم اور دوسری طرف ہے حمیم۔ جہیم کا لفظ جو ہے نا جہما سے ہے، اور جہم کہتے ہیں گھورنے کو، شیر کے گھورنے کو جہم کہتے ہیں۔ تو جہیم کیا جو گھور رہی ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم گھور رہی ہوگی۔ قرآن میں آج بھی موجود ہے تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، وہ دیکھ رہی ہے، اس کی گردن نکل آئے گی، لوگوں کو تاڑ رہی ہے، وہ میدان محشر میں یوں اچک اچک کے لوگوں کو کھائے گی جیسے مرغی دانہ کھاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو میدان محشر میں لائیں گے تو 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی۔ کہا اگر جہنم کو کھلا لے جائیں اللہ تعالیٰ وہاں تو ہر بد تو بد نیک کو بھی کھا جائے، اتنی بھوکی ہے۔ اور جب اس میں ڈالے جائیں گے تو گرم پانیوں کے بیچ میں کھولیں گے، ایک طرف زقوم کھلایا جا رہا ہے، آگ لگ رہی، کئی کانٹے گلے میں جا رہے ہیں، پانی پیئیں گے تو کھولتا ہوا گرم پانی آئے گا، جب اس کو پیئیں گے تو ان کے ہونٹ اس طرح لٹک جائیں گے جیسے تونس کے مارے پہ اونٹ کے ہونٹ لٹک رہے ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ سوچو ذرا، تم نے رب کا کیا حق ادا کیا؟ تمہاری زندگی کہاں تھی؟ تم کیا کرتے تھے؟ کیا پایا؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح۔ اپنے آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے پیچھے کسی ایسے منظر میں لے جائیے جب آپ نے بہت انجوائے کیا، آج وہ انجوائمنٹ موجود ہے؟ مزے کا کھانا کھایا، آج موجود ہے؟ اچھا لباس پہننا جس میں لوگوں نے آپ کی بڑی تعریف کی، آج اس کی خوشی موجود ہے؟ صرف اس وقت آپ میں سے کسی ایک کو سر کا درد لگ جائے، صرف سر کا درد، میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ پچھلے ساری زندگی کے مزے اس کو اس وقت کرکرے لگیں گے۔ صرف اس ناخن میں درد شروع ہو جائے، ایک ہلکی سی پھانس لکڑی کی اس ناخن میں میرے پھنس جائے، مجھے پچھلی زندگی کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی۔ کیا ہوگا اس وقت جب بندہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا کیا جائے اور کہا جائے ہذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم التی یکذب بہا، جس کا مذاق اڑاتے تھے، جس کی تکذیب کرتے تھے المجرمون مجرم۔ آج فلمی ڈراموں میں دیکھیں، اسٹیج ڈراموں میں دیکھیں، لوگ جنت جہنم کا مذاق اڑاتے، لوگ کھیل سمجھتے، لوگ تماشا سمجھتے، لوگ کہتے یہ مولوی ڈراتے ہیں، اللہ کو اتنا ظالم تھوڑی ہے کہ لوگوں کو آگ میں ڈالے۔ دنیا میں بھی کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں زندگی جہنم بن گئی، یہ وہ جہنم نہیں ہے جو اللہ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔